السلام علیکم جی. جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس پروسیڈنگ کے اندر ایک ریفرنس جو ہے جو کہ ایک سپریم کورٹ کے سینئر جج کے خلاف آیا تھا وہ فارغ ہو گیا. وہ کون سا ریفرنس ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کس نے فائل کیا تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس وقت ہم آپ سے عرض کرتے چلیں کہ ایک دو ریفرنسز ہیں جن کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. ایک سردار صاحب کے خلاف ہے، اور ایک جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ہے. سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف ہے. سردار صاحب اس وقت سینئر پیونیج جج ہیں. سردار صاحب کے لیے میرے دل کے اندر بہت احترام ہے، اور یہ احترام اس وقت سوا ہو گیا جب وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس کے سامنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی درخواست لگی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اعتراض ہونے پہ یہ اٹھ گئے اس بینچ میں سے، اور پھر اعجاز الاحسن صاحب کو باقاعدہ گھسیٹ کے اٹھانا پڑا. یہ دونوں صاحب اٹھ گئے تھے. اگر یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف چلا جاتا تو اس وقت سردار طارق مسعود صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے. تو ایک بندے نے اصولوں کے اوپر جو جوڈیشل ٹریڈیشن ہے، عدلیہ کی روایات ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ صاد کیا، اور اس بینچ سے خود کو الگ کر لیا، اس دیکھتے ہوئے کہ اگر وہ اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں یا ان کو پھڑکا دیتے ہیں تو وہ چیف جسٹس بن جائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کیا، اپنے مفاد کی قربانی دی، تو اس وجہ سے وہ واقعی جج ہیں جن کو جج کہا جائے. تو سردار صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا. یہ ریفرنس جو ہے یہ ایک مشہور زمانہ وکیل ہیں لاہور کے، ان کو ہر کوئی جانتا ہے. ان کو لوگوں نے سائیکل، موٹر سائیکل اور پھر 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ جاتے ہوئے بڑی سپیڈ سے دیکھا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2013 سے لے کے 2018 تک لاہور کے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کوئی بھی سڑک بننی ہو، یہ صاحب جا کے وہاں پہ تو لے لیا کرتے تھے، سٹے لے لیا کرتے تھے. انہوں نے ہی وہ جو موٹر اپنا اورنج لائن ٹرین کے خلاف 2.5 سال سٹے کروائے رکھا. گلبرگ کے اندر ایک پل بننا تھا جو کہ کینٹ کی طرف جانے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا، انہوں نے اس پہ سٹے لیے رکھا. لاہور کے کوئی گلی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کی کوئی ایک آدھ اٹ لگنے لگتی کہ یہ موصوف جا کے وہاں پہ سٹے لے لیتے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پروجیکٹ عمران خان کا یہ حصہ تھے، اور ان کو تنخواہ جو تھی وہ بیریا ٹاؤن سے ملتی تھی. تو یہ عمران خان صاحب کے جو آخری پروسیکیوشن ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ عمران خان صاحب کے لائر تھے، فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلتے تھے. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کی جعلی درخواست جو تھی اس کے اوپر اپنے جعلی دستخط کر کے تو فائل کر دی تھی. عمران خان کے جعلی دستخط کر کے فائل کی ہوئی درخواست میں ان کے جعلی دستخط عمران خان کے پکڑے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے تو دستخط ہی نہیں ہیں. تو اگر تو کوئی جج ہوتا تڑلے والا تو اس نے تو اسی وقت پھڑکا دینا تھا موصوف کو، لیکن چونکہ آگے عمرانڈو جج بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا. یہ موصوف جو ہیں یہ کافی عرصہ تک وہاں پہ دھمال ڈالتے رہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ دیکھ پاک پتن جانی ہے. تو جب دیکھ پاک پتن جانے کی تیاری ہوئی تو موصوف وہاں سے پتلی گلی سے ہو کے نکل لیے، اور حال مقیم لندن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صاحب جو ہیں ان کے چیمبر سے منسلک ایک خاتون جو کہ خود کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہتی ہیں اور وکیل ہیں، جونیئر وکیل ہیں، ان کے نام کے اوپر ایک ریفرنس فائل کیا گیا کہ سردار طارق مسعود صاحب نے اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو پلاٹ لیا ہے وہ پلاٹ جو ہے اس کی صحیح قیمت انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. یہ نوٹس جو تھا ان کو ایف بی آر کی طرف سے آیا تو انہوں نے جا کے سردار صاحب نے اپنے پوری رسیدیں پیش کر دیں ایف بی آر کے متعلقہ افسر کو کہ دیکھیے جس وقت کسی بھی ریٹرن کے اندر کسی بھی جائیداد کی قیمتیں خرید ڈکلیئر کی جاتی، تو جس وقت ہم نے یہ پلاٹ خریدا اس وقت اس کی یہ قیمت تھی جو کہ ہم نے ڈکلیئر کی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اس بنیاد کے اوپر کہ جناب اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، مارکیٹ ویلیو تو تب اسیسمنٹ ہوگی یا ڈٹرمن ہوگی نا جب وہ بکنے پہ جائے گا. ان بیچاروں نے اپنے رہنے کے لیے گھر بنانا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ لاہور کے سینٹ جان پارک کے 4 کنال کے گھر کی طرح کی بات تو نہیں نہ ہو رہی تھی. 26 کروڑ کا پلاٹ جو ہے وہ 4 کروڑ کے اندر کوئی بخش کے چلا گیا.
جو ریفرنس لگا ہوا ہے میاں داؤد صاحب کی طرف سے. تو یہ الزام تھا ان کے اوپر. اب سردار صاحب نے جو رسیدیں جا کے ایف بی آر کے حکام کو پیش کی تھیں وہی رسیدیں آ کے آج جو ہے وہ ان کو پیش کر دیں. تو پچھلی تاریخ سماعت کے اندر خاتون لائر کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ثبوت لے کے حاضر ہوں، لیکن چونکہ ون اینڈ اونلی ہیوی ویٹ گینڈا وکیل جناب اظہر صدیق صاحب پاکستان میں نہیں تھے اور ٹینٹا نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے کوئی رسیدہ نہیں سن. سردار صاحب نے ایف بی آر کا این او سی دکھا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ موصوف لندن میں بیٹھ کے مسلسل لائیو کومنٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جج کی فلاں عدالت میں یہ ہو گیا، فلاں جج کی فلاں عدالت میں یہ ہو گیا. تو اس خبر کو پھوٹے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کو تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک موصوف کی جو ہے وہ کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی کہ فلاں جج صاحب کی عدالت کے اندر یہ ہو گیا. اور اچھا، اس کے سامنے نہ آنے کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اچھا یہ جو ریفرنس خارج ہوا ہے، آخری بات اس موضوع پہ، یہ جو ریفرنس خارج ہوا ہے یہ نہیں ہوا کہ جس طرح 2-3 سے فیصلہ ہوا ہو یا 3-4 سے ہوا ہو، اس طرح نہیں ہوا. متفقہ طور پہ سردار صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے. تو اگر یہ مسترد ہوا ہے ریفرنس، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریفرنس دائر کنندہ ہے وہ سردار صاحب کے خلاف کافی ثبوت فراہم نہیں کر سکا. تو اگر وہ فراہم نہیں کر سکا تو پھر ہم یہ فرمائش کریں گے یا ہماری یہ گزارش ہوگی کہ جناب پھر ریفرنس فائل کرنے والے یا والی کے خلاف قذف کے تحت کارروائی کی جائے، جو کہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ریفرنس کو ثابت نہیں کر پائے گا تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی. قانون میں لکھا ہے بھائی، میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اگر وہ ثابت نہیں ہوا تو اب میرا خیال ہے کہ ہم اس بات، اگر سردار صاحب نے دل بڑا کر دیا اور معاف کرنے کی کوشش کی تو ہم اس پہ پورا احتجاج کریں گے. اب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جوابی کارروائی ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا؟ جس کا منہ اٹھایا اس نے بغیر کسی بات کے کسی کی عزت رول کے رکھ دی یا رولنے کی کوشش کی. تو بہرحال اگرچہ سردار صاحب کی 2-2.5 من عزت ہے، اس میں سے 1-2 چٹاک ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی یہ ایک دفعہ عبرت کا نشان بننا چاہیے اس بات کو کہ جناب انہوں نے جو بات کہی وہ بے بنیاد بات تھی، وہ فریولس بات تھی. اور اب جب وہ کہ بات ثابت ہو گئی اور سپریم کورٹ کے اتنے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، جب انہوں نے اس کو یک جنبش قلم مسترد کیا ہے تو اب اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ ریفرنس فائل کر کے اپنی سیاسی پارٹی کے غلیظ اور کبھی مقاصد کے حصول کے لیے ایک اعلی کار بننے کی حماقت فرمائی تھی. ان کے خلاف اتنا تو بنتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.